اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج میں اسپین اور دیگر یورپ کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی خبر، ہسپانوی وفاقی کابینہ کا آج ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں دارالحکومت میڈرڈ میں دوبارہ ایمرجنسی نافذ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے میڈرڈ کی صوبائی حکومت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ آج دوپہر 2 بجے سرکاری گزٹ کا خصوصی ایڈیشن شائع کیا گیا، جس میں ایمرجنسی استادو دے الارما کے اقدامات نافذ العمل کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ شہریوں کی صحت کے تحفظ کے لیے ایسے اقدامات ناگزیر ہیں۔ میڈرڈ اور اسپین کے دیگر علاقوں میں رہنے والوں نے سوشل میڈیا پر میڈرڈ میں دوبارہ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ایک متنازع صورتحال بنا دی ہے کہ مرکزی حکومت کتالونیا میں بھی ایمرجنسی لگائے، کیونکہ کتالونیا میں بھی کافی زیادہ کیسز موجود ہیں۔ دائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ پیدرو سانچز پر الزام لگا رہے ہیں کہ کتالونیا میں ان کے سیاسی حمایتیوں کی حکومت ہے، اس لیے وہاں پر ایمرجنسی نہیں لگائی جا رہی۔ تو ناظرین محترم، دوبارہ سن لیں کہ وفاقی دارالحکومت میڈرڈ کے تمام علاقے میں وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد دوبارہ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ اسپین کے بادشاہ فلیپے اور وزیر اعظم پیدرو سانچز کے دورہ بارسلونا میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، مگر پھر بھی کتلان قوم پرستوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور ایک اچانک کارروائی کر کے دورے پر آئے ہوئے بادشاہ کے قریبی مقام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بادشاہ کی دیو قامت تصویر آویزاں کرنے کے بعد نظر آتش کر دی، اور پورا دن بارسلونا کے اندر ٹینشن کی صورتحال ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچز نے یورپی یونین کے بحالی فنڈ کی بدولت اگلے 3 سالوں میں ملک میں 8 لاکھ ملازمتیں پیدا کرنے کی پیشین گوئی کی ہے۔ یورپی یونین سے 2021 سے 2026 کے دوران 140 ملین یورو سے زائد امدادی فنڈ ملے گا، جسے کرونا وائرس کے سبب خراب معیشت کی بحالی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسپین کے محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں 126 اموات ہوئی اور 12,423 نئے کرونا وائرس کے کیسز رجسٹر ہوئے۔ آخری اطلاعات کے مطابق ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 32,688 ہو گئی ہے، جبکہ متاثرین وائرس کی مجموعی تعداد 8,48,324 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین میں وبائی امراض کی وجہ سے نوکری نہ ملنے کا خوف اور بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی مدت سے بیزاری اکثر ہسپانوی باشندے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا انتخاب کرنے لگے۔ اسپین کے شہر مالاگا میں چینی سٹور سے ہزاروں ماسک پکڑے گئے جو جعلی ہیں، اور ان کی کل تعداد 11,261 ہے۔ چینی کمپنیوں کے مالکان کے خلاف عوامی صحت کو نظر انداز کرنے پر مقدمات قائم کر لیے گئے ہیں۔ جرمنی میں ایک دن میں کووڈ-19 کے 4,000 نئے کیسز سامنے آنے پر حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برلن میں قائم رابرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ نے خبردار کیا ہے کہ اگر لوگوں نے حتی الامکان احتیاط نہ کیا تو نئے انفیکشن کی روزانہ تعداد 10,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے پابندیاں مزید سخت کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ملک بھر میں یومیہ کیسز کی تعداد 14,000 سے بڑھ گئی ہے۔ بدھ کو اسکاٹ لینڈ میں حکومت نے 2 بڑے شہروں گلاسگو اور ایڈنبرا میں بارز کو پابند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور باقی ملک میں کھانے پینے کے کاروبار پر نئی پابندیاں لاگو کی گئی ہیں۔ فرانس میں حکام کئی بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیاں سخت کرنے جا رہے ہیں۔ پیرس میں ہائی الرٹ کے تحت بارز کو بند کر دیا گیا ہے۔ ملک میں ایک دن میں 19,000 کے قریب نئے انفیکشن ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ٹیسٹنگ شروع کیے جانے کے بعد یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اطالوی وزارت صحت کے مطابق کرونا کیسز کا پھیلاؤ روکنے کے لیے گھر سے باہر ماسک کی پابندی لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ ملک میں کرونا ایمرجنسی میں 31 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور خبر کہ اکثر عرب ممالک کے جو رہنے والے نوجوان ہیں
وہ اپنے ملکوں سے بیزار ہیں اور 18 سے 24 سال کی عمروں کے ہر 10 میں سے 4 ارب نوجوان اپنا آبائی وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آباد ہونے کے خواہش مند ہیں۔ سروے کے نتائج کے مطابق شمالی افریقہ کے عرب ملکوں کے 47% نوجوان ملک چھوڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ مشرقی بحیرہ روم کے عرب خطے کے 63% نوجوان اپنے آبائی وطن کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں۔ سروے میں یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ وطن چھوڑنے کی خواہش مند عرب نوجوان اپنے ملک کی کمزور قیادت، بڑے پیمانے پر بدعنوانی، کرپشن اور ناکام معیشت کے باعث ان ملکوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں انہیں روزگار اور جانی اور مالی تحفظ مل سکے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں نمایاں کمی کے بعد حکومت نے ملک بھر میں شادی ہال کھول دیے ہیں، لیکن ان ہالز میں ہونے والی تقریبات میں مہمانوں کو محدود تعداد میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ اب شادی ہالوں میں پھول پتیوں کی جگہ ٹمپریچر گن سے مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ پاسپورٹ انڈیکس کی جانب سے جاری کردہ عالمی دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس کی فہرست میں نیوزی لینڈ کا پہلا نمبر رہا، جبکہ اس فہرست میں عراق کا نمبر آخری رہا۔ نیوزی لینڈ کے بعد جرمنی، آسٹریلیا، لگزمبرگ، سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ، جاپان، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کا پاسپورٹ جو ہے وہ فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان اس رینکنگ میں 70ویں نمبر پر ہے۔ اس وقت دنیا کے صرف 7 ملک ایسے ہیں کہ جس کی رینکنگ پاکستان سے بھی کمزور ہے۔ نیوزی لینڈ کا پاسپورٹ رکھنے والے 129 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ 86 ممالک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ 43 ممالک میں ویزا آن ارائیول کی سہولت ان کو میسر ہوگی۔ پاکستان کا موبلٹی ریٹ جو ہے اس وقت 38 ہے، یعنی وطن عزیز کے پاسپورٹ رکھنے والے 38 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں، جس میں سے ان کے لیے 8 ممالک کا ویزا معاف ہے، جبکہ 30 ممالک ایسے ہیں جہاں اترنے کے بعد ان کو ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ لیکن ناظرین محترم، ان میں بہت ہی کم ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر جا کر روزگار یا کوئی ملازمت جو ہے وہ تلاش کی جا سکے، بلکہ کئی اس میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں کہ جن کے ہمیں نام تک بھی معلوم نہیں ہیں۔ درجہ بندی کے مطابق سبز پاسپورٹ کو آخری 8 ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کی خبریں تھی۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ نئے خبر نامے کے ساتھ، نئی جو ہے وہ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ آخر میں وہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔